الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اما بعد، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 پر اس سے قبل آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اسلام اور ایمان میں فرق بیان فرما رہا ہے کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے. قانونی طور پر اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کہتا ہے، 5 وقتہ نماز کا بھی پابند ہے، ماہ رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتا ہے، صاحب استطاعت ہونے پر حج بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود خلاق کائنات پروردگار عالم کے پاس وہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. اور پھر یہاں پر جو تمیز کی گئی ہے اس میں یہ بات خاص ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، بلکہ ہم اپنی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں. ایک وہ جو راسخ الایمان ہیں، صاحبان ایمان ہیں، السابقون السابقون کا مقام رکھتے ہیں، جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان کی پختگی ہے. اور پھر ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پر عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، جنہیں شرعی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے. ان دو کے درمیان ایک تیسرا طبقہ ہے جو لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ تو مانتا ہے، لیکن اس کی نیت میں دھوکہ دہی نہیں ہوتی، گویا وہ منافق نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایمان کی وہ پختگی نہیں ہوتی. تو یہ تیسرا طبقہ ہے، بڑا اہم ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگرچہ اس کے مزاج میں نفاق نہیں ہے اور دل میں پختگی نہیں ہے، اور اگر وہ عمل پر عمل کرتا جائے گا تو ممکن ہے کہ اللہ
اس کے ان اعمال کے ذریعے اس کے ایمان کو پختہ کرے گا، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ اس کے اعمال کو خلاق کائنات پروردگار عالم ضائع بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اہم طبقہ جس کو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے کہا کہ یہ صفر لیول ہے، نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، ایک درمیانی سطح ہے۔ اگر وہ عمل کرتا جائے گا تو اس کے نمبرات بڑھتے جائیں گے، ایمان پختہ ہوتے جائے گا، لیکن وہ عمل میں کوتاہی کرتا جائے گا تو پھر رفتہ رفتہ اس میں نفاق پیدا ہوتا جائے گا۔ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ادھر آئیں گے آپ تو آگے بڑھ سکتے ہیں، ادھر جائیں گے تو آپ جہنم کے گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ اور پھر موجودہ دور میں جو عالم اسلام میں اکثریت مسلمانوں کی اسی لیول پر ہے، نہ ان میں نفاق ہے نہ ان میں ایمان کی پختگی ہے، بس وراثتاً معرسی مسلمان ہیں، نماز پر نماز پڑھتے ہیں، عبادت پر عبادت کرتے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان اعمال میں کوتاہی ہو، افتطمعون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ آیت دراصل یہود کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اس کے ہم حقدار نظر آتے ہیں۔ ہم نے دین کو جو ہمارے اپنے نظریے کے مطابق، ہماری عقل ہماری فہم کے مطابق جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا ہم اس سے انحراف کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے جائیں گے، زکوٰۃ کی بات آئے گی تو کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ بہت زیادہ ہم پر ہے، یہ زکوٰۃ ہم سے ادا نہ ہوگی، یہ حج ہم سے نہ ہوگا۔ تو گویا آپ نے دین کے آدھے حصے کو لے لیا اور آدھے حصے کو کیا کیا؟ ترک کر دیا۔ تو یہ جیسے جیسے ترک کرتے جائیں گے گناہ بڑھتے جائیں گے۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے سے کوئی ایک گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے اور اس کو مہلت دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع الی اللہ کرے تو اللہ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن پھر اس توبہ کے بغیر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگتا ہے، ہوتے ہوتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتاتے ہیں کہ جب وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے دل کو اس طرح بند کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنی مٹھی بند کر کے بتایا ہے کہ وہ اس قدر بند ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، اور جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ تو ضرور بشر کے ذہن میں، انسان کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ایمان ہے، لیکن یہاں ایمان کا ڈیفینیشن بدل گیا۔ اب سوال خود بخود پیدا ہوگا کہ مولا پروردگار تو بتا پھر ایمان کیا ہے؟ ہم نے اپنی ناقص فہم کے ذریعے یہ سمجھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا یہی ایمان ہے، لیکن تیرا یہ ارشاد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تو مولا یہ تو مسلمانیت ہو گئی، پھر مومن کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک سوال خود بخود پیدا ہوگا، ورنہ انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ پھر ایمان کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے؟
اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، بنی الاسلام علی خمس، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وتصوم الرمضان وتحج البیت من استطاع۔ یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں، شرط ہیں اسلام کی۔ اسلام کی 5 چیزیں ہیں: کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز کو فرض جان کر نماز ادا کرنا، رمضان میں یا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنا۔ اب یہ تو لوگ مان چکے ہیں، قالت الاعراب آمنا، وہ یہی مان کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے جواب دیا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو گویا یہ 5 چیزوں پر جو عمل پیرا ہوگا وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ لیکن ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی اس کے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ کتنا مشکل ہے، پھر کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کہ اگر کوئی بندے مومن کے دل میں ایمان نہیں ہے، بظاہر مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن دل کی کیفیت کے لیے کوئی آلہ، کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ ہم چیک کر کے بتائیں کہ کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان نہیں ہے۔ یہ دل کی کیفیت صرف اور صرف پروردگار عالم جانتا ہے، جو لطیف ہے اور خبیر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں کے دل کی حالت کو جانتا ہوں، وہ دل سے مومن نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب جب دل کی کیفیت کو ہم جان بھی نہیں سکتے، اور یہ جو ہم بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو کیا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کیسی ہے؟ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اسامہ ابن زید ایک غزوے جنگ قتال میں، جہاد میں جب مد مقابل غیر مسلم سے مقابلہ کر رہے تھے، دوران مقابلہ وہ کمزور پڑتا نظر آیا، خود کو اس نے دیکھا کہ اب میں اسامہ پر بھاری نہیں پڑ سکتا اور میری جان اب خطرے میں ہے۔ تو اس نے اسی موقع پر، اسی کیفیت میں، اسی عالم میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ حضرت اسامہ ابن زید نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب یہ واقعہ، یہ معاملہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا کہ اسامہ نے مد مقابل جو غیر مسلم تھا، جب کمزور پڑنے لگا تو اس نے جب کلمہ پڑھا، اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ اور خود حضرت اسامہ کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ میرا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ اصحاب رسول کی کیفیات کو دیکھیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی متفکر ہوتے تھے، انہیں احساس ندامت ہوتا تھا کہ میرا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو طلب کیا اور پورا واقعہ سنا۔ بتاؤ اسامہ کیا ہوا؟ اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، غیر مسلم کافر مشرک میرے مقابل تھا اور میں اس پر حاوی ہو گیا تھا کہ عنقریب میں اسے قتل کرتا۔ قتل کرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے سمجھا، اب دیکھیے یہ اسامہ کے الفاظ، کہ میں نے سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، جبکہ اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا ہے۔
کوئی بھی مسلمان ہوتا اسامہ کے علاوہ تو اس کا وہی عمل ہوتا جو حضرت اسامہ کا تھا. ڈر کے کلمہ پڑھا لہذا میں مار دیا. ہمارے اپنے موٹے الفاظ میں ہم اس طرح اس کو کہیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غضبناک انداز میں حضرت اسامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تجھ پر فرض تھا کہ تو اس کو معاف کر دیتا. اور اسامہ ڈر اس دن سے، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اسامہ ڈر اس دن سے جب روز محشر یہ کلمہ تیرے خلاف استغاثہ پیش کرے گا. اب ہم اپنا جائزہ لیں اس روایت میں. سب سے پہلے ہماری زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اور زبان پر کنٹرول نہیں، اور زبان ہماری فتاووں کی ایک فیکٹری بن چکی ہے. کسی کو یوں بیٹھتے دیکھا تو کہہ دیا کافر، کسی کو یوں چلتے دیکھا تو کہہ دیا کافر، اور بس ایسا سمجھتے ہیں کہ پورے ٹھیکیداری ہمارے ذمے ہے کہ ہم لوگوں کو کفر کے فتوے دیتے رہیں. خدارا ڈریے اس دن سے. پتہ نہیں اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب آ جائیے، اب سمجھیے اس بات کو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. جبکہ ابھی دل میں ایمان نہیں ہے، ظاہر میں اسلام ہے، تب بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم خود فیصلہ لو. تو مطلب یہ ہوا اگر ہمارے دل میں آج کمی ہے ایمان کی تو ہم مایوس بھی نہ ہو. ہم کوشش کریں اس ایمان کی زیادتی کے لیے. زیادتی کے لیے کیا کرنا ہے وہ چیز بھی اللہ نے فراہم کر دی. اللہ رب العالمین ایسا رحمان، ایسا رحیم، ایسا کریم ہے، وہ ہم پر ایسی شفقت رکھتا ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی بے چین و بے قرار و تنہا نہیں چھوڑتا. اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں ہوا ہے تو پریشان مت ہو، یہ جو تمہارا ظاہری اسلام ہے یہ بھی کچھ درجے ہمارے پاس مقام رکھتا ہے، لیکن اگر اب تم چاہتے ہو کہ یہ ایمان تمہارا بڑھے، پہلے تو اللہ نے وعدہ کر لیا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تم مطمئن رہو کہ تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. اب بڑھائیں کیسا؟ تو اللہ نے خود اسی میں بیان فرما دیا کہ تم عمل کرتے چلے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، خیرات کرو، جو قرآن میں نیکی کے درجات ہیں اس پر عمل کرتے چلے جاؤ. رفتہ 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 اللہ تمہارے اندر ایمان کی پختگی کو پیدا کر دے گا. اب یہاں یہ بات تو مکمل ہو گئی، لیکن اب بات یہ سوال پیدا ہوگا کہ پروردگار پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے بھی بنی نوع انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو تشنا نہیں رکھا، بلکہ اس کے بعد کی آیت نمبر 15 سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. انما المؤمنون الذین، اللہ کے پاس مومن صرف اور صرف وہی ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وجاہدوا ثم لم یرتابوا، اور پھر اس میں شک نہیں کیے، وجاہدوا باموالہم، اور اپنے اموال سے جہاد کیے اور اپنے نفسوں سے جہاد کیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، اور صرف وہی ہی صادق ہیں اللہ کے پاس. اب یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. ایمان کی تعریف پورے قرآن مجید میں
یہ ایک ہی آیت پر ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں ایمان کا ڈیفینیشن پیش کیا ہے وہ صرف یہی آیت ہے۔ یہ آیت کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اور پھر اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا۔ شک جہاں پیدا ہو جائے گا پھر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ موجودہ حالات میں جتنے آپ کو اسکالرس ملیں گے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کو ہو، آج جو عوام میں ایک ہیجانی و انتشاری کیفیت ہے، اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے، قرآن میں بہت سے موضوعات ہیں، اس میں دو موضوع پر میں بات کرتا ہوں۔ ایک ہے احکامات، اللہ کی طرف سے احکامات، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو کہیں گے احکامات۔ اب اس میں نماز بھی آ جائے گی، روزہ بھی آ جائے گا، سود بھی آ جائے گی، شراب خوری بھی، جتنی چیزیں ہیں وہ احکامات میں آ جائیں گی، اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ ایک دوسرا ہے متشابہات۔ اب متشابہات ایسی آیات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کا ذہن انسانی اس سے واقف نہیں تھا، تو ان متشابہات آیات میں آپ جستجو کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لگن لگا کر کوئی نتیجہ آپ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جس کو عام طور پر ہم یوں کہیں گے کہ سائنسی جو دور کی ترقی ہے آپ اس کو یہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ متشابہات میں آپ کو اختیار ہے۔ ہر زمانے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اپنے زمانے سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر 500 سال پہلے کے عالم دین سے کہیں گے کہ آسمان میں ہوائی جہاز اڑے گا تو کیا وہ سمجھے گا؟ قطعاً نہیں سمجھے گا۔ میں سمجھتا ہوں 19ویں صدی کے ابتدا میں جب میڈیکل لائن میں ایکس رے آیا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایکس رے کیا ہے۔ اب 18ویں صدی یا 17ویں صدی میں آپ لے جا کر کہیں گے کہ بھائی ایکس رے جانتے ہو، وہ بولے گا یہ کیا بلا ہے۔ اور ممکن ہے آج کے دور میں، آج اے آئی کا دور ہے، اگر ہم اپنے بچپن میں جائیں تو اے آئی سے ہم ناواقف ہیں، لیکن اب آ چکا ہے۔ اب یہ نسل ہماری اے آئی سے واقف رہے گی، لیکن ممکن ہے اس کے بعد کے دور میں کچھ اور چیز سامنے آ جائے۔ اب یہ تمام چیزیں متشابہات ہیں، اور میرا یقین ہے کہ یہ سب کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف 1400 سال پہلے کوئی مکے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، نہیں۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ 1400 سال پہلے سے لے کر صبح قیامت تک ہر ایک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اب جس کی جتنی جستجو ہوگی اس میں وہ غوطہ زن ہو کر اس کی موتیاں نکال کر بکھیرتا چلا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم متشابہات میں تحقیق کرتے، جستجو کرتے، اپنے علم کو صرف کرتے، ہم کیا کرنے لگے؟ احکامات میں مداخلت کرنے لگے۔ یہ ماڈرنزم کا جو فتنہ ہے وہ یہی ہے۔ ہم کیا کرنے لگے؟ احکامات میں مداخلت۔ اگر مان لیں قرآن میں شراب کو حرام ایک لخت قرار دے دیا گیا ہے تو ہم روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان مل کر بھی صبح قیامت تک اسے حلال نہیں کر سکتے۔ اب کیا کریں گے؟ نہیں، اس میں شرط ہے نشہ ہو۔ اب یہ آپ تحقیق کریں گے، نہیں بیئر میں نشہ نہیں ہے، نہیں اس میں الکوہل کی اتنی کوانٹٹی ہے۔ یہ احکامات میں مداخلت ہے۔ سود کو اللہ نے مطلقاً حرام قرار دیا، اب وہ حرام ہے۔ اب آپ اعتراض کریں گے تو نعوذ باللہ وہ اللہ پر اعتراض ہوگا۔
اب آپ کہیں گے نہیں اس کا سود کا یہ ڈیفینیشن ہے، یہ معنی ہے، یہ زمانہ ہے، وہ فلاں ہے، ہم کا ہے، تو یہ بات کیا ہوئی؟ پھر آپ احکامات میں مداخلت کر. ہر معاملے میں یہی بات ہے، جو حکم ہے وہ حکم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مداخلت کی اجازت اور گنجائش کسی بھی انسان، فقیہ، عالم، مفسر، مفتی کو نہیں ہے. ہاں متشابہات کا میدان کھلا ہوا ہے، آپ جتنی چاہے ریسرچ کریں، آپ تحقیق کریں. اگر آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو سمجھیں تو احکامات پر لب کشائی نہ کریں، احکامات پر ہم سمعنا و اطعنا کا مظہر بن جائیں. ہم کتنے، ہماری عقل کتنی، ہمارا علم کتنا، وہ اللہ رب العالمین نے ہم پر نافذ کیا ہے. اب آ جائیے کہ ایمان کی تعریف قرآن کی روشنی میں اللہ پورے قرآن مجید میں صرف اسی ایک آیت میں بیان فرما رہا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یہ اتنی مضبوط تعریف ہے جس کو ہم اردو میں کہیں گے جامع معریف کہیں گے. اب آپ انگریزی میں سمجھیں کہ یہ ڈیفینیشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن ایمان کا نہیں ہے. یہ ہے تو ایمان ہے. وہ یاد رکھیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. اب یہاں ایمان کی تعریف ہو رہی ہے اور جامع تعریف ہو رہی ہے، اور خوبی و خوبصورتی قرآن کے اعجاز کا یہ عالم ہے کہ انما سے بات کو اللہ آغاز فرما رہا ہے، جس کو عربی گرامر میں کلمہ حصر کہتے ہیں. حصر کس کو کہیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ زید ڈاکٹر ہے. یہ ایک عام ہمارا اسٹیٹمنٹ ہوا، زید ڈاکٹر ہے. اب اس کو کلمہ حصر کے ساتھ اگر اردو میں بیان کریں گے تو کہیں گے زید ہی ڈاکٹر ہے. پہلے کے اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے؟ زید بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، بکر بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، فلاں بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کامن ہے. لیکن زید ہی ڈاکٹر ہے، یہ تاکید کر دیا کہ سوائے زید کے کوئی اور ڈاکٹر ہے ہی نہیں. یہ ہے کلمہ حصر کی تعریف. اب یہاں یہ آیت انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ کلمہ حصر سے اس کا آغاز کیا، یعنی صرف وہی مومن ہے، ایمان والے وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے. کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں. ہمارا ڈیفینیشن، ہمارا سسٹم ہم اپنے آپ پاس رکھ لیں. ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نظام کو قبول کریں. اب اللہ نے جو ڈیفینیشن، جو جامع معنی تعریف کی ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی تعریف ہوگی، نہ اس میں سے کوئی چیز کو آپ حذف کر سکتے ہیں، یعنی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. انما سے اللہ نے آغاز کیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. کتنی سخت تاکید ہے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی تعریف پروردگار عالم فرما رہا ہے، کسی مفسر کا، محدث کا، فقیہ کا، عالم کا نہیں. اللہ کا ڈیفینیشن ہے، اللہ کی تعریف ہے ایمان سے متعلق. اور کتنی خوبصورتی سے کہاں پر اس کو رکھا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم کے بعد رکھا ہے. قرآن اللہ اکبر ایسا موجز کلام ہے، سوال اٹھنے سے پہلے اللہ نے جواب دے دیا اور کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا. اب مومن کون ہوگا؟ جو بنیاد اسلام کیا ہے؟ 5 ہیں، کلمہ شہادت، اقام الصلاۃ، آت الزکاۃ، تصوم رمضان، ومن استطاع حج من البیت. یہ 5 چیزیں ہو گئیں. اب یہاں پر دیکھیے ایمان کی تعریف میں
دو چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، ہو کچھ نہیں رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ 5 پر تو ہم کاربند ہو گئے، اب کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس میں شک نہیں کرنا، اضطرابی کیفیت نہیں ہونا، یہ ایسا وہ ویسا، یہ شک آ گیا تو اللہ کی نظر میں ایمان ختم ہو گیا۔ یہ خوبی ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں، ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہم اللہ کے اسماء کو، صفات کو، اس کے احکامات کو، اس کے کمالات کو آمنت باللہ کما ہوا، اب اللہ کے جب ان چیزوں کو مان رہے ہیں تو اقرار باللسان، زبان سے پہلے ہم اقرار کریں گے، جیسے ہی زبان سے اقرار کریں گے دل بھی اس کی تصدیق کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 5 پر ایک اضافہ کیا ہو گیا؟ آپ کا، ہمارا اپنا یقین جس کو کہیں گے، کہ ہمارا یقین کامل رہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ اب وہاں پر کسی قسم کی بے چینی نہیں رہے گی، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سے ہم باہر ہو جائیں۔ ہمیں مظہر بننا ہے سمعنا وطانا، یقین پیدا کرنا ہے۔ ظاہر میں آپ کوئی بھی کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ماننا دل کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ، یہ تمام مسائل کا ایک حل ہے۔ ہر چیز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دلائل کی تلاش کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، دلائل سے سنتے ہیں، دلائل کرتے ہیں۔ یہ دلائل کی دنیا میں جب ہم جائیں گے تو اس کے دلدل میں اپنے آپ کو الجھا کر ختم کر دیں گے۔ دراصل اصل کیا ہے؟ دل کا بدلنا ہے۔ دل بدل جائے گا تو یہ دماغ ہمارا کرائے کا وکیل ہے، یہ دماغ ہمارا کرائے کا وکیل ہے۔ دل بدلا تو یہ دلائل خود پیدا کر دے گا۔ اصل بدلنا دل کا ہے، دل نہیں بدلے گا تو پھر کچھ نہیں بدلے گا۔ دل بدلنا ہے، دل میں یقین ہونا ہے اللہ ایک ہے، انبیاء علیہم السلام من اللہ ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، شریعت محمدیہ صبح قیامت تک بغیر رد و بدل کے قائم و دائم رہنے والی ہے۔ یہ زبان سے جیسا میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کی کیفیت بھی ہونا ہے۔ میرا دل بدلے گا، میں مان لوں گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یقین مانیے، نہ میں نے دیکھا جبرائیل لے کر آئے، نہ میں نے دیکھا غار حرا میں قرآن آیا، دل مان چکا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پاس جبرائیل لے کر آئے ہیں، تو یہ میرا دماغ جو کرائے کا وکیل ہے خود بخود دلائل پیش کرتا چلا جائے گا۔ اور وکیل کی اپنی ایک صفت ہوتی ہے۔ اگر میرا کوئی وکیل ہے اور میرا مد مقابل کوئی شخص ہے، پہلے اگر میں فیس اس کو پے کروں گا تو یہ میرے لیے، میرے کیس کے لیے دلائل فراہم کرے گا، لیکن میرا مد مقابل بھی اسی وکیل پر کے پاس جائے، اس کو زیادہ پے کا آفر کرے تو اب وہ اس کے حق میں دلائل پیش کرے گا۔ یہ ہوتی ہے وکالت۔ تو ہم اپنے پہلے دل کو بدلیں۔ ہم دنیا بدلنے کی بات کرتے ہیں، ہم انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں، خود پر نظر نہیں ڈالتے کہ خود کو بدلیں ہم پہلے۔ اور کچھ زیادہ نہیں ہے، بدلنا یہ ہے اللہ سے رشتے کو جوڑتے جانا ہے، مضبوط سے مضبوط تر کرتے جانا ہے۔ اور اس کے کیا ذرائع ہیں، کیا آلات ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا انسٹرومنٹ ہے، کیا کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیا ہے۔ نئی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں یقین ہونا ہے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ۔ اور کیا کرنا ہے اس کے بعد؟
7واں مرحلہ وجاہدوا باموالہم، جہاد کرنا ہے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، اپنے مال کو بھی جہاد میں لگانا ہے اور اپنے نفس کو بھی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ 7 چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہے. 5 تو ہم کر رہے ہیں.